سورۃ روم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ رومی الف لام میم حروف مقطعات۔ رومی نزدیک والی زمین میں شکست کھا گیا اور وہ اپنی شکست کے چند سال بعد ہی جلدی غالب آ جائیں گے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ ہی کو اختیار ہے۔ اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہی سب سے زیادہ غالب اور مہربان ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری کو جانتے اور آخرت سے قطعی غافل ہے۔ غلبہ روم کی پیشن گوئی ہے یہاں پہ۔ جب شاہ فارس نے شام اور جزیرے کے آس پاس کے شہر فتح کر لیے تو یہ آیتیں اتری۔ اس وقت ہرقل شاہ روم مجبور ہو کر قسطینیہ میں محصور ہو گیا تھا۔ اس کا کافی مدت تک محاصرہ کیا گیا۔ آخرکار اس نے صابور سے مفتاح علاقے چھین لیے۔ اس وقت مکہ کے مشرکوں نے صحابہ کرام سے کہا، تم اہل کتاب اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں اور ہم ان پڑھ ہیں، ہمارے بھائی پارسی تمہارے بھائی رومیوں پہ غالب آ گئے، اگر ہماری تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم بھی تمہیں مار بھگائیں گے۔ اس پر سورۃ روم کی ابتدائی آیتیں اتری کہ اللہ نے کہا آج اگر یہ مغلوب ہے تو کل یہ غالب آئیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشرکوں سے جا کر کہ آج تم ہمارے بھائیوں پر اپنے بھائیوں کے غلبے سے اترا رہے ہو، اتراؤ مت، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم رومی پارسیوں پہ غالب آئیں گے۔ رومی اہل کتاب تھے۔ اس بات کی ہمیں ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ ابھی بن خلف کہنے لگا تم جھوٹے ہو۔ ابو بکر کہنے لگے چونکہ تم جھوٹے ہو اس لیے مجھے جھوٹا سمجھتے ہو۔ ابھی نے جواب دیا میں 10 اونٹوں کی شرط مانتا ہوں، اگر رومی پارسیوں پہ غالب آ گئے تو میں 10 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر 3 سال تک فارسی غالب دے تو تمہیں دینے پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا بدعن کا اطلاق 3 سے 9 سال تک کا ہوتا ہے، جاؤ مال بھی بڑھاؤ اور مدت بھی بڑھاؤ۔ تو اس وقت تک شریعت میں شرط لگانا جائز تھا، بعد میں پھر یہ شرط کا جو ہے منسوخ ہو گئی تھی۔ اب آپ اس شرط نہیں لگا سکتے کسی چیز کی، ٹھیک ہے۔ بات تدریج دین آ رہا تھا نا، ابھی بالکل آغاز تھا۔ واپس جاتے ہیں ابو بکر، ابھی کے پاس پہنچتے ہیں، بولتے ہیں، ابھی کہتا ہے لگتا ہے اپنی شرط پہ پشیمان ہو کر آئے ہو۔ فرمایا نہیں، اونٹ بھی بڑھاؤ اور مدت بھی بڑھاؤ، 9 سال کی مدت رکھو، 100 اونٹ کر دو۔ کتنا اللہ کی بات پہ اور نبی کی بات پہ یقین ہے۔ ابھی نے کہا مجھے منظور۔ 9 سال سے پہلے ہی رومی پارسیوں پہ غالب آ گئے اور مسلمان شرط جیت گئے، اور ابو بکر نے 100 اونٹ وصول کیے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں قیامت کی 5 نشانیاں گزر چکی، یعنی طوفان اور روم کا یہ جو واقعہ ہم پڑھے ہیں، بتشتہ، شق قمر، غلبہ روم، یہ یعنی جو ہم نے پڑھا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ رومیوں کے غلبے کے دن مسلمانوں کو بھی خوشی نصیب ہوگی۔ اب یہ تو معلوم نہیں تھا وہ کون سی خوشی ہوگی، یعنی رومیوں کے غلبے آنے سے پہلے مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ ہوا یہ کہ جنگ بدر جیتی تھی مسلمانوں نے اور مسلمان بھی غالب آئے تھے کفار پہ، اور مسلمانوں کو وہ خوشی اور مسرت حاصل ہوئی تھی جس کی پیشن گوئی قرآن نے کی تھی۔ جب رومی غالب آئے تو یہ ابھی جو ہے 100 اونٹ لے کے پھر مدینہ چلا، کیونکہ یہ لوگ اپنے وعدے کے بڑے پکے لوگ تھے، اسی لیے ان پہ نبی بھیجے گئے نا، بڑی بہترین یہ قوم تھی۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ ان کا سارا علم فیل ہو گیا تھا جب انہوں نے جہالت برتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا۔ تو یہ 100 اونٹ لے کے آیا تھا، تو اس وقت تک حرمت نازل ہو چکی تھی کہ شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ اونٹ لے کے سارے صدقہ کر دو۔ جی، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ عوام کا علم دنیا ہی تک محدود ہوتا ہے اور کمائی اور روزگار سے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ دنیا داری اور پیسے کمانے پہ ہی بڑے ہوشیار رہتے ہیں، لیکن دینی باتوں سے اور آخرت پہ فائدہ پہنچانے والے کاموں سے بالکل غافل رہتے ہیں، جیسے انہیں کچھ ہوش اور تمیز ہی نہ ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کافر مراد ہیں یہاں جو دنیا میں تو خوب ماہر ہیں مگر دین میں بالکل بدھو اور جاہل ہیں۔ جو آخری آیت تھی نا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے اور آخرت سے کرتی ہے غافل ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔
کیا انہوں نے اپنے دلوں میں اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو ان کے درمیانی چیزوں کو قرین سے مقرر وقت کے لیے پیدا کیا؟ اور بہت سے لوگ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے انکاری ہے. کیا انہوں نے دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ جو ان سے زیادہ طاقتور تھے انہوں نے ان سے بھی زیادہ زمینیں جوتی بوئی. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے تھے. پھر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، وہاں وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. پھر ان پہ برائی کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ ہی مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس سے دوبارہ پیدا کرے گا. پھر تم سب اسی طرف لوٹ کر جائے گا. جس دن قیامت آ جائے گی تو مجرموں کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا اور ان کا کوئی شریک ان کا سفارشی نہ ہوگا. خود یہ بھی اپنے شریکوں کا انکار کریں گے. اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن جماعتیں جدا جدا ہوگی. پھر جو ایمان لائے تھے اور نیک عمل میں لگے رہتے وہ تو جنتوں کے باغ میں موجے اڑائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو بھی وہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. یعنی بروز قیامت مومنوں اور کافروں میں جدائی ہو جائے گی. ابھی جدا ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے پھر اس کا رنگ تو چڑھتا ہے نا، اور اگر لعنت والی مسجد ہے تو اس شخص پہ لعنت بھی پوری پڑتی ہے. اور یہ ایسی جدائی ہوگی کہ پھر کبھی اجتماع نہیں ہوگا. یعنی جب بہشتی علیین میں اور جہنمی سجین میں پہنچ جائیں گے تو پھر کبھی دونوں آپس میں نہیں مل سکیں گے. وہ وقت ان کی آخری ملاقات ہوگا. اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے یعنی ایمان والے تو جنتوں کے باغوں کی بہاروں میں موجے اڑا رہے ہوں گے، خوش و خرم و ہنسمکھ ہوں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محفوظ ہو رہے ہوں گے. اور کافر اللہ کے عذابوں میں گرفتار ہوں گے اور سزاؤں سے دوچار ہوں گے. اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت کرے. وسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. لہذا تم صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو. صرف پڑھو نہیں، عمل بھی کرو. صرف بیان نہ کرو، اس کے مطابق چلو بھی. آسمان اور زمین میں تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہیں. ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات پکڑ لیتے ہیں، تسبیحات کی تعداد بڑھا لیتے ہیں، اذکار بڑھا لیتے ہیں، وظیفے بڑھا لیتے ہیں، فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد یہ پڑھنا ہے، عشاء کے بعد یہ پڑھنا ہے. وہ تسبیحات ہوگی. ان تسبیحوں کے مطلب بھی تو سمجھیں. صبح شام جب آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، اس کے سے مراد صبح، ظہر، زوال کے بعد عصر، مغرب، عشاء، پانچوں وقت کا نماز کا یہاں پہ ذکر آ گیا. سب چیزیں اس میں آ گئی تو پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی تو آئے گی. تو کہا کہ اس کی پاکی بیان کرو. وہی جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا. زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی پیدا کیے جاؤ گے. خلیل اللہ کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل اللہ کہا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ خلیل اللہ جنہوں نے شرعی کام پر پورا عمل کیا تھا، اس لیے ان کا نام خلیل اللہ رکھا گیا تھا. اس لیے کہ آپ روزانہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ روایت میں کہ آپ سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون کثرت سے پڑھا کرتے تھے. ایک روایت میں کہ جس نے صبح کوئی آیتیں پڑھ لی، اس سے دن میں جو کچھ فوت ہو گیا اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی، یعنی جو اس کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا چھوٹ گیا. جس نے شام کو پڑھ لی اس سے رات میں جو کچھ فوت ہو گیا اس کی تلافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہم پڑھ لیں گے، بس پڑھ لیں گے. دیکھیے گا بھی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق دے. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم انسان بن کر چلنے پھرنے لگتے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام حاصل کرو. اس نے تمہارے درمیان محبت شفقت پیدا کر دی. واقعی بھی اسے سوچنے والوں کی بڑی بڑی نشانیاں. ساری چیزیں بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاں انسان کبھی غفلت میں تھا تو آج اپنے آنے کا مقصد سیکھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جس کو زمین کے تمام گوشوں سے لیا گیا. اس لیے زمین کے مطابق انسان کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخی مائل ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی گندمی ہے. اسی طرح کوئی پاک ہے، کوئی ناپاک ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی درمیانی عادات کا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں جو نئی چیز آپ کے لیے ہے وہ ہے ہم جنس بیوی کا ہونا اللہ کی نعمت. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی شدہ کپلز کے زیادہ لطیفے بنائے جاتے ہیں اور عذاب کے اور پریشانیوں کے اور اس طرح کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے لیے تسکنوں کے لیے تھا اور ہم نے اپنی زندگیاں اس کے لیے عذاب بنا دی. مرد کا بھی کام ہے بیوی کو سکون دے، لیکن بیوی پہ یہ خاص ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو پرسکون رکھے، کیونکہ وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، گھر کی سربراہ ہوتی ہے. اور تمام بچے، تمام گھر کے سربراہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ قوام ہے، چاہے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ سب کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ عورت پہ. وہ جیسی بھی ہے، جس طرح کی، لیکن ماں ہے. بچے آتے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ امی کہاں ہے. شوہر گھر سے باہر آتے کیا کہتے ہیں؟ ماں کہاں ہے. ہر بندہ، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے یہ چیز بنائی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کشش ہوتی ہے. اب ایک ماں یا ایک بیوی اتنی بد اخلاق بد مزاج ہو جائے
کرخت ہو جائے اور ہر وقت واہ ویلا رولا اور شور شرابہ پیدا کرتی ہے تو آپ بتائیں کوئی گھر نہیں آئے گا. اکثر بچے گھر نہیں آتے, باہر گلی میں کھڑے رہتے ہیں, کہتے ہیں ایسے متیں لگتی ہیں ہمیں, ہر وقت امی ٹوکتی رہتی ہے, ہر وقت امی ڈانٹتی رہتی ہے, میں بڑا تنگ ہوں اپنی ماں سے. اسی طرح اکثر شور گھروں کو نہیں آتے اور کافی دیر بعد دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ گھر جائیں گے تو متھے ہی لگے گی, بہتر ہے جتنی تھوڑی دیر بعد جائیں, تھوڑا سا ٹائم آئے اچھا چپ کر کے سو جائیں گے. ہم کہتے ہیں بولتے نہیں ہیں, کیا بولتے ہیں, وہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم گزرے, صبح دفتر نکلے. جن کی اچھی بیویاں ہوتی ہیں نا ان کے شوہر ایسے دفتروں سے گھر آتے ہیں کیونکہ آگے سکون ہے نا, آئیں گے آرام سے, چائے ملے گی, ٹی وی دیکھ لیں گے, موبائل کھول لیں گے, کچھ چھپ چھپ کے انہیں موبائلوں میں باتیں نہیں کرنی پڑے گی, چھپ چھپ کے انہیں کچھ کام نہیں کرنے پڑے گے. سکون ہوگا تو گھر آئیں گے. تو گھر تو بنائے سکون کے لیے تھا اور وہ صرف گھر رہ جاتا ہے اگر اس میں بیوی نہ ہو, ماں نہ ہو, بیٹی نہ ہو, بہن نہ ہو. گھر کو پرسکون بناتی ہے عورت اور ہم نے اس گھروں کو بے سکون بنا کے رکھ دیا. تو اس لیے لتسکنوا کے لیے آپ آئی تھی, نہ کہ عذاب بن کے آپ آ جائیں, نہ کہ عذاب بن کے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیں, بیٹے کو ماں سے جدا کر دیں, بھائی کو بہنوں سے جدا کر دیں. اس لیے آپ نہیں آئی تھی. کیا پلاننگ کر کے آپ آتی ہیں؟ آپ نے دنیا بھی جہنم بنا لینی ہے, ان کی بھی اور اپنی بھی, اور آخرت بھی ان کی جہنم بنا دیتی ہیں آپ. بتائیں جو بیٹا ماں سے علیحدہ ہوتا ہے, جو بھائی بھائی سے لڑتا ہے, جو بھائی بہن سے لڑتا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی رضامندی کے کام کر رہا ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے ایسے بیٹے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اور آپ سب جانتے ہیں جو ماں سے لڑا ہوا ہے, کون نہیں لڑا ہوا بتائیں, ہر کوئی لڑا ہوا ہے. نہیں بھی لڑا تو منہ پھولا ہوا ہے, کان بھر 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 کے نا, کیا فائدہ کس چیز کا. چلیں آپ نے علیحدہ کرا لیا, آپ ہی کا نا, آپ ہی کا شوہر ہے, دے دیا بات ختم. نہیں علیحدہ بھی کرا لیا, کیا پھر کچھ عرصے بعد آپس میں لڑ پڑتے ہیں, آپ ہو جاؤ علیحدہ آپس میں, پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جب آپ پہلے بھی کہا نا کہ محبت کی دیواریں مضبوط کرتے ہیں نا, تو مرد بھی آپ کو کچھ کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ ماں بھی ڈانٹے گی, بہنیں بھی ڈانٹے گی. آپ کو ایک ٹیک ملتی ہے, آپ کو ایک اسٹرانگ, آپ کا ایک قلعہ بن جاتا ہے. پھر وہ رسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ اتنی قربانی دیتی ہے میری بہن کے لیے, میری ماں کے لیے, میرے بھائیوں کے لیے, ان کو جوڑنے کے لیے. دیکھو پرائے گھر سے آئی تھی لیکن کس طرح جوتی رہتی ہے, اندھا نہیں ہوتا, وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے سب پتا ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ جتلاتا نہیں, دہراتا نہیں, لیکن اس کو سب پتا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ریگارڈ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, بندہ نہ بھی دے, چلیں وہ نہیں اپریشیٹ کرتے, اس پہ بھی بات کر لیتے, نہ کریں, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آج بہترین بہو بنے, بہترین بیٹی بنے, کل آپ کو بہترین بہو ملے گی جو آپ کی بیٹیوں سے بھی زیادہ بہترین ہوگی, آپ کو بہترین بیٹیاں ملیں گی. نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. گھر کا سکون بہترین فرنیچر سے نہیں ہوتا, گھر کا سکون بہترین پیسے سے نہیں ہوتا, گھر کا سکون بہترین عورت سے ہوتا ہے. میں نے اتنا کچھ دیکھا, میں نے آپ کو بتایا نا میری ایک نیچر ہوتی تھی ہر چیز بچپن سے غور کرنے. غریب گھرانوں کو دیکھا, خوش, ریڈ بریڈ, ہنس کھیل رہے ہیں, شور ریڑی لگا رہے ہیں, چنوں کی واپس آ رہے ہیں, خوش ہیں. اب بندہ کہتا ہے کیوں خوش ہیں, پتہ ہے نا خوش رہنا ہے. اور بعد دولت والوں کو دیکھا, نہیں خوش, ٹسل ہے, پیسے کی بھی ٹسل ہے, گاڑیوں کی بھی ٹسل ہے, مجھے گاڑی نہیں تھی گاڑی لے جاتے ہیں, اس پہ بھی ٹسل ہے. سکون ان چیزوں میں نہیں ہے, سکون محبت میں, مودت میں, احترام میں, شفقت میں, نرمی میں. یہی ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں. تو تسکین کا ذریعہ بنے, یہ اللہ نے آپ کے اندر کوالٹی ڈالی اور یہ آپ ہی نے کرنا ہے. بچے باپ سے نہیں جھجکتے, ماں سے بات کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی نرم ہوتی ہے, تھوڑا پولائٹ ہو جاتی ہے. باپ کہتا ہے دیر سے دروازہ نہ کھولنا, سو جاتا ہے, ماں وہ آہستہ سے کھول دیتی ہے. باپ کہتا ہے اس کو کھانا نہ 2 دن دو, سیدھا بن جائے گا, وہ چھپا کے دے دیتی ہے. کہتے کوئی بچہ بار بار ماں سے کہتا مجھے یہ نہ دیا تو میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا, میں جا رہا ہوں چھت پہ, میں جا رہا ہوں چھت پہ. باپ نے کہا چل مار چھلانگ. کہتا آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, امی کو کہہ رہا ہوں. ماں ایسی ہوتی ہے. کیسی مائیں ہوگی ہیں, کیسی بیویاں ہوگی ہیں کہ شوہر اپنی دکھ, اپنی پریشانیاں بار دوستوں سے ڈسکس کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہوتی ہے, جب کہتے ہیں نا یہ ایسی ہے ایسی ہے تو کیا مشورہ دیا جاتا ہے, دوسری کا ہی. یہ بڑا رواج ہو گیا, بڑا کامن ہو گیا. آفس میں بات کرتے ہیں, سیکرٹری کہتی ہے میں آپ کو سکون دیتی ہوں, ہر دوسری سیکرٹری شادی کر رہی ہے. امیر بندہ دیکھتی ہے گاڑی والا اور پیسے والا, رشتے دار پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں بڑا تنگ گھر جاتا ہوں, لڑتی ہے اس بات پہ لڑتی ہے اس پہ, کہتے تھے اور کر لے, تنوں تو اجازت ہے 4 دن. اور پھر ہم بے سکون ہوتے, پھر ہم روتے ہیں, پھر ہم پٹتے ہیں, پھر ہم شور ڈالتے ہیں, پھر ہم واہ ویلا مچاتے ہیں. تو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ اپنی جگہ. ہمارے ایک اسکالر تھے, اللہ ان کو اس کا بہترین ہے, وہ کہتے تھے کھڑکی تم نے کھلی رکھی جس سے وہ باہر نکل گیا.
ٹھیک ہے، کھڑکیاں آپ نے کھلی چھوڑی ہے نا، کھڑکیاں نہ کھلی چھوڑے نا، نہ چھوڑیں کہ اس میں سے کوئی ٹاپ کے اندر آئے، نہ چھوڑیں کہ آپ اس میں سے باہر نکلے. تو لِتُسْكُنُوا اپنے آنے کا مقصد سمجھیں. آپ ساری فیملی کے لیے تسکین اور سکون کا باعث ہے، محبت اور شفقت کا باعث ہے. آپ کے نہ ہونے سے گھر میں بے رونقی ہو، آپ کے نہ ہونے سے گھر کاٹنے کو دوڑے، نہ کہ آپ کے جانے سے انسان پر سکون ہو. شکر ہے گئی بھی ہے، کچھ دن تو آرام ملے گا. بچے بھی گئے، شکر ہے ماما گئی، نانوں کی گئی بھی، ہم تھوڑے دن اسکول سے بیٹھیں گے. اور اسی کی نشانی میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، یقیناً اس میں جاننے والوں کے بڑی بڑی نشانی. اس کی نشانیوں میں سے رات میں تمہارا سونا اور دن میں تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، بلا شبہ اس میں سننے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور اسی کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ تم کو ڈرانے اور امیدیں قائم رکھنے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس سے خشک زمین کو سرسبز و شاداب بناتا ہے. واقعی اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں. اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کہ جب وہ تم کو آواز دے گا تو فوراً تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے. آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اسی کی مملوک ہے، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے. وہی شروع میں مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. اور یہ تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. آسمان اور زمین میں اسی کی اعلیٰ شان ہے، اور وہی سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے. اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ایک مثال بیان فرما دی کہ ہم نے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارا کوئی غلام بھی شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر کے حق رکھتے ہو؟ تم ان سے اسی طرح خوف ہو جیسے تم کو اپنے نفسوں سے خوف ہوتا ہے، یعنی اپنے جیسوں سے. اسی طرح اللہ عقل والوں کے لیے کھول کھول کر مثالیں بیان فرماتا ہے. بلکہ ظالموں نے بلا دلیل کی اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور اسے کون رائے راست پہ لا سکتا ہے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے ان کا کوئی مددگار نہیں. یعنی سمپل مثال ہے کہ اگر ایک انسان کے 10 غلام بھی ہو نا، اور وہ کھرب پتی بھی ہو نا، تو وہ غلاموں کو ٹھیک ان پہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، لیکن یہ نہیں کرے گا کہ اپنی 10 کوٹھیوں میں سے ایک ایک کوٹھی غلاموں کو دے دے. چلے ایک ہی کوٹھی سارے غلاموں کو دے دے، نہیں دے گا، کیونکہ وہ غلام ارواق ہے. پھر جو اپنے شریکوں سے وہ جس طرح ڈرتا ہے نا ہر وقت، وہ اپنے غلاموں سے بالکل نہیں ڈرتا. دوسری طرف اللہ کی ذات ہے اور اس کی مخلوق ہے، اور ہم نے اللہ کی ساری کوالٹیاں، اللہ کی ساری کبریائیاں اور اللہ کی ساری خوبیاں ان کو دے دی. ہم نے دی نا، نعوذ باللہ، اللہ نے تو نہیں دی. ہم نے کہا یہ بندہ مالک ہے، یہ غوث ہے، یہ داتا ہے، یہ سخی ہے. کل میں پڑھی تھی، کس نے لکھا، پاکستان میں داتا، انڈیا میں ماتا. وہاں گائے ماتا ہے، اسے کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو میں بڑی ہنسی کہ کیا ہے یہ، تو ہم نے دی نا. تو کہا کہ سوچو تو صحیح، تم اپنے غلاموں کو اپنی کوٹیاں دینے کو تیار نہیں ہو، تم اللہ کے بندوں کو جو اس کے غلام ہیں ساری کوالٹیاں دیتے پھر رہے ہو. اللہ نے نہیں دی. یہ ہماری عقلوں نے خود سے ہی، شیطان نے ہمارے اوپر اٹیک کیا. اللہ نے نہیں دی، اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا. اور تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو، غلاموں سے نہیں ڈرتے ہو. اللہ اپنے غلاموں سے، اپنے بندوں سے نعوذ باللہ ڈرتا ہے، اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے اس کا زور نہیں چلتا. سوچے نا، یہی ہم پڑھتے ہیں نا تذکریۃ الاولیاء میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے آگے مجبور ہو جائے گا. کیوں مجبور ہوگا بھائی؟ اسے کیا مشکل ہے کہ وہ اتنا ان کی عبادت سے امپریس ہو گیا، مجبور ہو گیا، یا ان کے پاس ایسے کوئی علامات ہے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو بھی سہرزدہ کر دیا. نعوذ باللہ. سوچا کرے نا کبھی کہ کیا ہمارا عقیدہ ہے، اللہ وہ کیا ذات ہے؟ ہماری نمازوں سے امپریس ہو کے مجبور ہو جائے گا. اس کی کائنات میں اس کے فرشتے ازل سے، کچھ حدیث کے مفہوم کے مطابق قیام میں ہیں، ان کے آنسو رکوع والوں پہ گرتے ہیں. کچھ ازل سے رکوع میں، رکوع والے کے آنسو سجود والے پہ گرتے ہیں. کچھ ازل سے سجود میں، سجود والے کے آنسو عرش پہ گرتے ہیں. اور انلمیٹڈ جو اوپر بیت المعمور ہے، جو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ کے عین اس کے اوپر ہے آسمان پہ، 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے اور دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آئی. آپ بتائیں کتنی لمٹ ہے. تو اللہ کے پاس تھوڑے عبادت کرنے والی مخلوق کہ آپ نے نمازیں پڑھ کے اللہ کو نعوذ باللہ سہرزدہ کر دیا، آپ نے مراقبے کر کے اللہ کو نعوذ باللہ اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور اب اللہ تعالیٰ آپ ہی سنے گا. تو اس لیے اس مثال سے سمجھایا گا کہ عقل سے کام لیں. کرنا کیا، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس لیے آپ ایک ہو کر اپنا رخ دین کی طرف پھیر لیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے وہ جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. پہلے انسان کو بنایا، اس میں بھوک بھی رکھی، پیاس بھی رکھی، پھر رمضان اتارا. اللہ کی خاطر حلال کو روک کے یہ ٹریننگ دلائی کہ 11 مہینے حرام سے رکنا. شر بھی رکھا، خیر بھی رکھا، خیر کے انعامات رکھے، شر کے نقصانات رکھے، دونوں چیزیں سامنے رکھ دی. شر سے بچ کے خیر کی طرف آنا.
کوئی مفوقل فطرت کام نہیں کہا. یہ اللہ نے نہیں کہا کہ تم انسان ہو اور ایک ٹانگ پہ جا کے سمندر میں 10 سال کھڑے رہو تو تمہیں ولایت مل جائے گی. ساری من گھڑت قصیدے اور عقائدیں. انسان کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی ولی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی ہے؟ پیغمبروں سے بڑا کوئی ولی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی تھی اور پیٹ پہ آپ پتھر باندھ کے کہتے تھے کہ میں تم سے زیادہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے 2 پتھر باندھ دی. آپ کو بھی بھوک لگتی تھی، آپ بھی روتے تھے، آپ کو بھی دکھ ہوتا تھا. تو یہ دین فطرت ہے، یعنی اپنا رخ سیدھا رکھو اور اس دین پہ جم جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور توحید سے مالا مال ہے. اللہ نے اس دین کی آپ کو رہنمائی فرمائی اور اسے مکمل فرما دیا. اب اس میں کچھ آپ نہیں داخل کر سکتے، نہ نکال سکتے. اپنے فطرتی دین پر جمے نہیں جس پر اللہ نے اپنی تمام مخلوق پیدا فرمائی. اللہ نے ہر شخص کو توحید اور معرفت پہ پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو توحید پہ پیدا کیا، پھر یہ شیطان کے بہکانے سے صحیح دین سے ہٹ گئے. حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر شخص کو اسلام پہ پیدا فرمایا، پھر بعد میں بعض لوگ یہودی، عیسائی، مجوسی اور دیگر باطل دینوں پر قائم رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کا دین شروع سے لے کے آخر تک یہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے. لہٰذا خود کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدلتے ہیں. قرآن نہیں بدلے گا، اسلام نہیں بدلے گا. آپ بہت دور جا چکے ہیں، ہمیں واپس آنا. ہم جب تک واپس قرآن و سنت پہ نہیں آئیں گے ہم بے سکون بھی رہیں گے، پریشان بھی رہیں گے، آزمائشوں میں بھی رہیں گے، مشکلوں میں بھی رہیں گے، تکلیفوں میں بھی رہیں گے، اور اللہ کے نافرمان بننے کی وجہ سے عذابوں میں بھی مبتلا کیے جائیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن آج کے دور کے مطابق ہو جائے، ہر طرح کی چوائس قرآن دے دے، ہمیں برہنگی کی بھی دے دے، بے حیائی کی بھی دے دے. آج کے دور کا کیا؟ آج کے دور کا فنکار سٹار ہو گیا. آج ہمارے پاکستان کی پہچان ہمارے فنکار ہو گئے، علماء تو نہیں ہے. آج ہمارے بچے علماء کو نہیں جانتے. کن کو جانتے ہیں؟ ایکٹرس کو، آرٹسٹ کو، ان کو جانتے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں اب نعوذ باللہ قرآن میں ان کی فضیلت اترے نہیں اترے گی. ہم کہتے ہیں کہ اچھائی آج برائی لکھی جائے، برائی کو اچھائی کہا جائے. کتنا خوبصورت گاتا ہے، کیا خوبصورت سوز ہے اس کے بعد. اس کا گانا سن کے تو میں رو پڑتی ہوں. افسوس کہ قرآن سن کے رونا نہیں آتا، غزلیں سن کے میں رو پڑتی ہوں. قرآن سے عبرت حاصل نہیں ہوتی. اپنے بہن بھائی بیمار ہے، پریشان ہے، بھوکے مر رہے ہیں اور ڈرامے کا سین دے کے رو رو کے ٹیشو کا ڈبہ ختم کر دیا. یہ ہے ہمارا اسلام. ایسا نہیں ہے. نکلیں، اٹھیں، باہر دیکھیں. کوئی غریب ہے، بیمار ہے، کوئی محتاج ہے، ان کا پتہ کریں، رشتہ داروں کا پتہ کریں. سو دین فطرت ہے. فطرت میں جو کچھ ہے وہ بنا کے پھر اللہ نے ساتھ ایک بک اتاری کہ اس جسم کو کس طرح میں استعمال کرنا ہے. مائکرو ویو کے ساتھ اللہ کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں اتارتا کہ اس کے اندر استری رکھے، اس کے اندر سٹیل رکھے. آپ کو پتا نا پٹاخہ چھوڑ دیتا، بتایا جاتا نا مائکرو ویو میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. اس طرح انسان کے ساتھ یہ قرآن اترا ہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اس طرح کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اس طرح کرو گے تو آئی بھی چیز بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. اس کو اس طرح استعمال کرو، آنکھوں کو، کان کو، دل کو، زبان کو، ہاتھ کو. تو دین فطرت ہے. فطرت کو واپس لائیں، اس پہ سکون تبھی ملے گا. اور دیکھیں آخر سکون یورپ میں جیسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بے سکون تھے. عیاشی بھی کر کے دیکھ لی، بوائے فرینڈ بنا کے بھی دیکھ لیے، 4 شادیاں بھی کر کے دیکھ لی، ایکس ہسبینڈ تو فلانا ہسبینڈ تو فلانا ہسبینڈ، نہیں سکون ملا. پھر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کے اوپر سکون ہے. جب دیکھا تو اس لیے کہ وہ مذہب کے ساتھ وہ جڑے ہوئے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا کہ اصل سکون مذہب کے ساتھ جڑنے میں. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیلی نہیں ہے. اب قرآن تو نعوذ باللہ نہیں تبدیل ہوگا، یہی سچا دین ہے. لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں، اللہ کی طرف جھک کر اسی سے ڈرتے رہو، نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں نہ ملو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہو اور گروہ در گروہ بن کے، اور ہر گروہ اپنے پاس والی بات پہ ناز آئے. یعنی جو ہے وہ سمجھ رہے ہمارا طریقہ ٹھیک ہے، طریقہ وہی ٹھیک ہے جو قرآن و سنت کا ہے. آپ لاکھ اس میں تبدیلی لائیں. کتنے میں جیسے میں نے پڑھا، یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہیں کرٹیسائز نہیں کری. جب میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ لوگ دین سے دور ہو چکے تھے، تو پھر ان کو دین کی طرف لانے کے لیے خانقاہیں بنائی گئی، عبادت گاہیں شہر سے ہٹ کے، اور انہیں انویٹیشن دی گئی کہ آپ سارے آئیں، تھوڑا سا گھنٹے کے لیے اپنی دنیا سے ہٹے، آپ کو لذت ملے گی، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں. ذکر کیا، لذت ملی، کرتے کرتے گروہ بن گیا، جماعت بن گئی، فرقہ بن گیا. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں نے بہتری کے لیے کیا. ٹھیک ہے، ہر ایک جماعت کا دیکھ لے، ہر چیز کا دیکھ لے. طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے.
قرآن و سنت میں یہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا، کسی کو جنگل میں بستی سے دور کٹیاں لگائے عبادت کرتے دیکھا، سفر میں سے اس کو گزرتے ہوئے دیکھا کہ یہاں کیا کر رہا ہے، اللہ والا ہو گیا، آپ نے اس کو 2 گھوسے لگائے، کہا جا شہر میں رہ، جنازے بھی پڑھ، تعزیت بھی کر، عیادت بھی کر، دکھ سکھ میں شریک بھی اور نماز بھی پڑھ۔ اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے اس کی طرف ہو جائے، تو دین پہ آئیں، قرآن پہ آئیں، نبیوں نے اپنی ہسٹری چھوڑ دی ہے، نبیوں کو دیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ جب لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف جھک کر اسی سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے میرے رب یہ مصیبت ٹال دے، پھر جب وہ انہیں اپنی مہربانی سے نجات دے دیتا تو فوراً ہی ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، اچھا اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہم نے ان کے لیے آسمان سے شرک کی کوئی دلیل اتاری تھی جو ان کے شریکوں کو ثابت کرتی ہے، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً ہی نا امید ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے فراغ روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے واویلا مچاتا ہے، جب سکھ پہنچتا ہے تو پھر اترانے لگ جاتا ہے۔ یا انسان ہونے کے اعتبار سے ایک بری عادت کی مذمت کی گئی ہے کہ نعمتیں پا کے اترائے مت، مغرور مت ہو، سرکش مت ہو، کمنڈ مت کریں، جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو کک سے لک بنا سکتا ہے وہ لک سے کک بھی بنا سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کو اچھی جگہوں پہ استعمال کرے گا۔ اور کیا کہتا ہے، مجھ سے برائیاں ٹل گئی، میں بڑا ہی قابل تھا، بڑا ہی ڈیزرو کرتا تھا، بڑا ہی لائق تھا، میری بڑی اپروچ، میرے پاس بڑا ہی سب چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ ھذا من فضل ربی، بس ایک ہی چیز رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کے ہاتھ فیصلے میں خیر و برکت ہے، اگر اسے آرام پہنچتا ہے شکر بجا لاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتوں میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا، انسان کی فطرت ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو شریک ہے ان کی کوئی مثال بتائیں، کوئی جواز بتائیں، کوئی بھی نہیں ہے، بات سے من گھڑت ہے، کوئی قرآن میں نہیں اترا، کوئی حدیث میں نہیں اترا، کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رشتہ داروں کو اور محتاجوں اور مسافروں کو ہر ایک کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ تم اپنا مال جو سود پر دوسروں کو دیتے ہو، لوگوں کے مالوں میں تمہارا مال بڑھتا رہے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، جو اللہ کی رضا چوری کے لیے زکوٰۃ دے ہو تو ایسے لوگ مال بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر اسی نے روزی پہنچائی، پھر وہی مارے گا، پھر وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا جو ان کاموں میں سے کسی ایک کام بھی کر سکے، مشرکوں کی افطرا بازیوں سے اللہ بالکل پاک ہے۔ اس میں بڑی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، عزیزوں محتاجوں مسافروں کے سلوک کا، صلہ رحمی کا۔ محتاج وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور اگر وہ بھی تو اتنا تھوڑا ہو کہ اس کی ضرورتیں پوری نہ ہو۔ مسافر کو بھی خرچ کے لیے کہا گیا، ضرورت ہے سفر کی ضرورت کے لیے، اگر اس کا مس پلیس ہو جاتا ہے اس کے پاس ہوتا نہیں۔ اور بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جیسے دین کا کوئی سفر ہے یا ملک کی کوئی ایسا سفر ہے تو کیوں ملک کے اسپانسر کیا جاتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے بھیجنا بھی باہر ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ملک کے لیے کچھ سیکھ کے آئے، تو پھر اسے بیت المال سے اس پہ خرچ کرتی ہے گورنمنٹ اور اسپانسر کرتی ہے۔ یعنی ان کے سامنے ہمیشہ آخرت رہتی ہے جو آخری گھر ہے اور جہاں سب کو جانا ہے۔ یہ سب کام اس لیے کرتے کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں نا کوئی شخص تھا بہت نرم مزاج تھا، سب سے نرمی سے بات کرتا تھا، جب اس کی ڈیتھ ہوئی خواب میں کسی کو آیا، کہا پتا فرشتوں کا کیسا معاملہ تھا، کہ انہوں نے بڑی نرمی سے بات کی مجھ سے، پوچھا مجھ سے اتنی نرمی سے کیوں بات کرتے ہو، کہا تو جو بہت نرمی سے بات کرتا تھا۔ ایک روایت ہی ہے، اس لیے سب کو معاف کر دے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کر دے تو زندگی بدل جائے گی، بلکہ زندگی بن جائے گی۔ ہم یہاں کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ صحیح حدیث میں کہ جو شخص اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں کھجور کے برابر بھی خیرات کرے گا، حق تعالیٰ یقیناً اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے لیے بڑھائے گا اور اس طرح پرورش کرے گا جیسے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور بھی اور پہاڑ جیسی ہو جائے گی۔ اللہ آپ سب کی صدقہ خیرات کو اس طرح بڑھائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کی بدعنوانیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا۔
زمین اور تری کا جو خشکی اور تری کا فساد فی الارض ہے وہ انسان کی کرتوتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان کی نافرمانیاں جو سی ہیں وہ فساد کا سبب بنتی ہیں. اس لیے کہا گیا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکون. ان کے بعض کرتوتوں کی سزا چکا دے تاکہ اللہ گناہوں سے یہ باز آ جائے. فرما دے دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جس میں سے اکثر مشرک تھے. یعنی غیر آباد اور آباد علاقے، خصوصاً وہ علاقے جو دریاؤں اور سمندروں کے قریب آباد ہوں. پھر اس کے علاوہ خشکی اور تری میں فساد کا ظاہر ہونا. خشکی پر تو مینے کا نہ برسنا جس کے نتیجے میں خوفناک قحط آ جاتا ہے اور لوگ بھوکے مرنے لگ جاتے ہیں. اور تری میں پانی کے جانوروں کا مرنا ہے. ابن آدم کی روایت ہے. اس آیت کا مطلب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پیداوار میں کمی اور پھلوں میں نقصانات ہوتے ہیں. جس نے زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کی اس نے زمین خراب کر دی، کیونکہ زمین اور آسمان کی اصلاح اللہ کی اطاعت پر موقوف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین پر ایک حد کا قائم ہونا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے، کیونکہ ہم حد جاری کرنے سے لوگ گناہوں سے سب رک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور آرام کام چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ اپنے سامنے کسی کو کوڑے لگتے دیکھیں گے اور اس کی چیخیں سنیں گے، یہی ہے نا مجمع میں کوڑے مارے جائیں، زانی کو، شرابی کو، جھوٹی گواہی دینے والے کو، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے. کوئی لگائے گا؟ ایک بندے کو چوک پہ کوڑے لگائے نا کسی پہ تہمت لگانا، میں کہتی ہوں آنکھوں سے دیکھ کے بھی کہے گا میں نے کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ ایک کوڑا ہی بڑا ثابت ہوتا ہے. سنسار کیا جائے ایک میرڈ عورت یا مرد کو زنا میں اور پوری پبلک دیکھے. کچھ روایتوں میں نا کہ آتے دھڑ تک زمین میں دبا کے اور اوپر کریں، وہ بھاگ بھی نہ سکے، مارتے روتے. کب جان نکلتی ہے میرا رب جانتا. جان نکلنا آسان نہیں ہے صحت مند بندے کی. کوئی طبعی موت تو نہیں مار رہا. اس وقت تک کہ کھا کھا کے اٹھے، سر پھٹ جائے، ناک پھٹ جائے، منہ پھٹ جائے. بتائیں کوئی کرے گا ذرا؟ ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے گرفتار، پھر ضمانت، پھر بری. 9 لاکھ لیے، 10 لاکھ لے لیا، 20 لاکھ لے لیا، بری. اس لیے زمین پہ فساد پھیل رہا ہے. اس لیے ہم بے سکون ہو گئے، اس لیے ہم ڈر گئے، ہم سہم گئے، اس لیے ہم باہر جانے سے بھی ڈرنے لگ گئے. اور گھروں میں بھی اگر ناچاکی ہے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے تو آپ کی نافرمانی کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. اکثر لوگ وظیفے مانگتے ہیں، میں کہتی ہوں ٹپس لو، حدیثیں سنو، وظیفے نہ لو. گھروں سے وہ چیزیں نکالو جو بت کی شکل میں، تصویروں کی شکل میں، ایسی جگہوں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر اندر سے وہ بت نکالو، وہ لالچ کا، طمع کا، حسد کا، تو کا، غیبت کا، سیاست کا، جھوٹ کا. کیا ملتا ہے جھوٹ بول کے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں لگا. امپریس کوئی نہیں ہوتا. یقین کر اگلا چپ کر جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا. جھوٹے کی کبھی عزت نہیں ہوتی. ہمیشہ آپ بھی دیکھیں کس کو پسند کرتے ہیں؟ سچے انسان کو، کھرے انسان کو. امیری غریبی میٹر نہیں کرتی. میٹر کرتے ہیں آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کے طریقے. تو یہ ساری چیزیں زمین اور آسمان کی بھی بے برکتی کا اصول ہے، تو گھروں میں بھی بے برکتی ہے. اس کے گناہوں کو چھوڑنا، آرام کاموں کو چھوڑنا اور دل سے ہر طرح کی برائی کو نکالنے کی کوشش کریں. جتنے ہماری طاقت ہے، ہم فرشتہ تو بن نہیں سکتے. آپ ایک حدیث کو، ایک سنت کو فالو کرنا شروع کریں، آپ خود اپنے گھروں میں برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے آپ اپنا رخ اسی سچے دین کی طرف رکھیں. بیشتر اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کو کوئی لٹا نہیں سکتا. اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے لیے فرش بچھا رہا ہے تاکہ اللہ اپنے فضل سے ایمان والوں کو جو نیک عملوں میں لگے رہتے ہیں بہترین صلہ دے. یقین مانو وہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا. اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بشارت دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دے، تاکہ کشتی اس کے حکم سے چلے، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے تمام قوموں کی طرف رسول بھیجے، وہ ان کے پاس صاف صاف معجزے لے کر آئے. پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور ایمان والوں کی مدد ہمارے ذمہ واجب ہے. اللہ ہی وحی بھیجتا ہے جو بادل اٹھاتی ہے، پھر وہ اپنے مرضی کے مطابق آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے قطرے برستے ہیں. پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے سے برسا دیتا ہے. تب دفتر وہ کھل اٹھتے ہیں. ان مانوں کو قبل اس کے کس پہ مینا برسایا جائے آس توڑے گئے. پھر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ دیکھو خشکی کے بعد زمین کو کس طرح سرساب و شداب بناتے. یقین مانو وہ اس طرح مردوں کو زندہ فرما دے گا. ہماری چیز پر خوب قادر. اگر ہم تیرا تیز ہوا بھیجی ان کھیتوں کو زرد مرجائے ہوئے دیکھ لے، پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں. یعنی اللہ کی ساری نعمتوں کی یہاں فضیلت بتائی جائے گی. ہوا کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں 8 قسمیں ہوتی ہیں، 4 رحمت والی اور 4 عذاب والی. رحمت ہونے والی ہوائیں ہیں، گھٹا اٹھانے والی، بارش کو خشبری دینے والی
اور گرد و غبار اڑانے والی اور مفید ہوائیں اور عذاب والی ہوائیں، غیر مفید ہوائیں، سخت ٹھنڈی یا تیز ہوائیں، یہ دونوں خشکی میں چلتی ہیں، اور آصف اور قاصف یہ دونوں دریاؤں میں چلتی ہیں۔ کبھی تو اللہ کے حکم سے ہوا باعث رحمت اور بارش بن کر چلتی ہے، کٹار کو پانی سے بھر دیتی ہے، اور کبھی یہ باعث عذاب بن کر چلتی ہے اور سارے علاقے کو تتر بتر کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک کہاوت ہے، ایک روایت ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بادل کا ٹکڑا آیا اور کسی طرف جا رہا تھا، اور اللہ کے نیک بندے نے آواز سنی کہ بادل کو حکم دے رہا ہے کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ۔ وہ بھی چل پڑا، اس جگہ پہنچا تو دیکھا بادل ایک جا کے سمپل سا بندہ اس کے صرف باغ پہ اور کھیت پہ برستا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے اس بندے سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے سمپل بات بتائی کہ جب یہ میرا مال کٹ کے یا نکل کے پاس آتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک میں اپنے بیوی بچوں پہ لگاتا ہوں، ایک میں اللہ سے سودا کرتا ہوں، اور ایک اپنا سودا خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ سے سودا؟ اس نے کہا اللہ کے پاس جمع کروا دیتا ہوں، اللہ نے کہا نا میں تمہاری جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے، تو میں ایک حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، اللہ کو دے دیتا ہوں، ایک حصے سے دوبارہ بیج اور پھل لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کے جا کے سیراب کر۔ یہ اتنی سی چیز ہے، جب آپ کے گھر میں قرآن و سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو اللہ کہتا ہے وہاں برکتیں لے کے جاؤ، وہاں کثرتیں لے کے جاؤ، وہاں سکون لے کے جاؤ۔ اور جس گھر میں نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہو رہی ہوتی ہے، شوہر کی ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی نہ کہیں نہ کسی جگہ رلایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، دکھی ہے وہ، 12 بچے پال رہے ہیں گھر میں، ہم دیکھتے نہیں، وہاں سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے۔ جھوٹ رزق کو کٹاتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بتائیں کس دفتر میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، کس گھر میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے؟ ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ڈرلے سے بول رہا ہے، اور ایسا وقت آ گیا کہ پرواہ بھی نہیں کر رہا، اور شرم بھی نہیں آ رہی کہ کل جب پتہ چلے گا یعنی ایک شرمندگی بھی تو ہوتی ہے نا کہ ایز اے انسان شخصیت بھی تو شرمندگی ہوتی ہے نا کہ میرے بارے میں سنے گا کہ اس نے جھوٹ بولا، کیسا لگے گا؟ حیا ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو اب گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو کہاں سے رزق آئے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے گھروں میں یہ بچوں کو بھی کہیں، خود بھی کہیں، ہر وقت حق حلال کی بات کریں، حرام سے بچائیں، دیکھیں کتنی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردوں کو نہیں آپ سنا سکتے، جنہوں نے ڈانٹ لگائے ہوتے ہیں نا، نہیں وہ اپنے لالچ ہرس تما میں بیٹھے ہیں اور اپنے چکروں میں بیٹھے ہیں، نہ بہروں کو آپ سنوا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی بات کی تھی نا، بہرا سامنے ہونا تو دیکھتا ہے، لپ کو، اشاروں کو، بندہ اشاروں سے اس کو یوں سمجھا دیتا ہے، اب پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، آوازیں دے رہی ہیں، اس کو کیا پتا کوئی آوازیں دے رہا ہے، اس بیچارے کے تو کان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ نہ اندھوں کو سنوا سکتے ہیں جو برائی پہ ہیں، آپ صرف انہیں سنوا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور فرما بردار بھی ہیں۔ تو اللہ کی آیتوں کو مانیں، اپنے گھروں میں سنتوں کو فالو کریں، بدعتوں کو نکالیں، اور اپنی جو روحانی بیماریاں آپ نے پال رکھی ہیں نا، اور جو نافرمانیاں آپ کے گھروں میں چلتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا کریں، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے گھر کو ان چیزوں سے خالی کریں۔ آپ دیکھیں برکتیں کثرتیں خود ہی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ نے تم کو کمزوری میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت بخشی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، جو چاہے پیدا کرے، وہی خوب جاننے والا اور خوب خبردار ہے۔ اور جس دن قیامت آ جائے گی تو مجرم قسمیں کھا کر رکھیں گے، وہ گھڑی بھر ٹھہرے اس طرح دنیا میں بھی بہکے ہوئے ہی رہے، اور جن لوگوں کو علم و ایمان نصیب ہے وہ جواب دے گے کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت تک ٹھہرے رہے، اسی لیے قیامت کا دن آ گیا، لیکن تم کو تو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس دن کو کوئی عذر ظالموں کے کام نہ آئے گا اور نہ اس سے توبہ طلب کی جائے گی۔ بظاہر لگتا ہے نا میری بڑی عمر اور بڑا انجوائے کیا ہے جی، بڑی عمر پائی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا لگے گا چند گھڑی کے لیے دنیا میں آئے، لیکن آپ سوچیں کہ اس چند گھڑیوں کے لیے مسافر کے لیے کہا گیا نا، مسافر بن کے آپ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح ہو جیسے مسافر۔ تو مسافر اگر بیٹھا ہوا ٹرین کے انتظار میں یا جہاز کے انتظار میں، ٹھیک ہے، دیکھتا ہے بڑا خوبصورت ایئرپورٹ ہے، بڑے خوبصورت یہاں کی جدید چیزیں ہیں، لیکن جیسے اس کا نام اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے فوراً بیگ اٹھا کے بھاگتا ہے نا کہ نہیں مجھے تو ایئرپورٹ بہت اچھا لگ گیا، میں نے جانا ہی نہیں۔ منزل کھوٹی ہو جاتی ہے نا، لوگ کہیں گے اچھا تم ایئرپورٹ میں بیٹھ گئے، لوگ سب تو کریں گے عقل ہے، تم نے جانا کدھر تھا، تمہارا جہاز چھوٹ گیا اور تم ایئرپورٹ سے اٹھے ہی نہیں کہ جی مجھے بڑا سکون مل رہا تھا ایئرپورٹ میں۔ تو مسافر ہیں آپ، بیگ تیار رکھیں، جب بلاوا آئے چھوڑ دیں، ایئرپورٹ کو چھوڑ دیں، ریلوے اسٹیشن کو چھوڑ دیں، اڈے کو، کیونکہ منزل آپ کی کوئی اور ہے، منزل آپ جہاں کا ٹکٹ کٹایا وہاں آپ نے جانا ہے۔ تو بس اسی طرح ہے یہ دنیا، مسافر خانہ ہے، سو اس کے ساتھ دل مت لگائیں، آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ ہم تو چند گھڑی کے لیے، اب دیکھیں نا جوانی پتہ ہی نہیں کہاں گئی، بڑھاپا کیسے آتا جا رہا ہے۔ کل کی بات لگتی ہے کہ ٹین ایجر تھے،
چند لمحوں کے پہلے کی بات لگتی ہے کہ کتنی خوبصورت جوانی تھی، اسی طرح جس سے بھی آپ پوچھیں نا اس کو ایسے لگے گا کہ کل کی یہ بات ہے، اور اپنی زندگی کو 1 گھنٹے میں آرام سے سنا لے گا. بڑی لمبی کھینچ کے بھی سنائے گا نا تو 1.5-2 گھنٹے تک ہی لے جا سکے گا. 2 گھنٹے سے زیادہ آپ اپنی عمر کی باتیں نہیں بتا سکتی. تو پھر جب 2 گھنٹے تو پھر 2 گھنٹے کیسے گزریں گے آپ دیکھ لیں. پھر بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرما دی، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں تو یقیناً کافر یہی کہے گے کہ تم جھوٹے ہو. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے جو یقین نہیں لاتے. اس لیے آپ صبر کریں، دیکھیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ لانے والے آپ کو خفیف نہ کریں، ہلکا نہ سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. ان کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی امت کے لیے بھی اس پہ تسلی ہے کہ ہر کام میں اللہ کا وعدہ سچا ہے. آپ مشرکوں کی مخالفت اور دشمنی کو برداشت کر لیں. اللہ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا. دنیا اور آخرت میں حسن انجام آپ ہی کا ہوگا اور آپ کے ماننے والوں ہی کا ہوگا. یہ بے ایمان آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ اپنے کام میں لگے رہیں، جم کر اپنے فرائض انجام دیتے رہیں، کیونکہ آپ بلا خوف اور تردید حق پر ہیں، جس کے سوا کوئی رائے ہدایت قابل اتباع ہے ہی نہیں. تمام صداقتیں آپ ہی کے لیے اسی دن میں کنفرم کار بند رہی.